الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنون مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون اذ غدوت من اہل الکتاب تبوئ المؤمنین مقاعد للکتاب، جب وہ صبح سویرے اپنے گھروں کے پاس ہوتے ہوئے لشکر کی ترتیب لگا رہا تھا، لوگوں کو مختلف آراء پر محاذ جنگ کے لیے کھڑا کر رہا تھا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، دو گروہوں میں سے دونوں نے ہمت ہار لی، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں گروہوں کا دوست ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ رب العالمین پر توکل مومنین کرتے ہیں۔ یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، جہاں لگ بھگ 700 صحابہ کرام اللہ کے رسول پاک پیغمبر علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ جب جنگ لڑنے کے لیے گئے، اس میں عبداللہ بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کا ایک دستہ دے کر کے ایک پہاڑی کے درے پر مقرر کیا تھا، انہیں ڈپٹی لگائی تھی ان کی، اور فرمایا تھا کہ اگر آپ دیکھو کہ مسلمان ہار گئے ہیں، مسلمانوں کی جو جسم ہے انہیں چیل اور کبے نوچ کر کے کھا رہے ہیں، آپ نے اس درے سے نیچے نہیں اترنا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ دیکھو مسلمان غالب ہو گئے ہیں اور مسلمانوں نے کافروں کو مغلوب کر دیا ہے، آپ نے پھر بھی اس جگہ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کر کے احد پہاڑ کے ایک درے پر صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا۔ جب مسلمان جنگ جیتنے لگے اور کفار بھاگنے لگے، تو صحابہ کرام جو 70 صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اس درے پر مقرر فرمایا تھا، ان میں سے کچھ نے کہا اب تو مسلمان جیت گئے ہیں، اب تو ہم جائیں اور مال غنیمت ان کے ساتھ مل کر کے جمع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور ان صحابہ کرام کا وہاں سے ہٹنا تھا۔ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت قریش مکہ کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسی جگہ سے چڑھائی کی اور مسلمانوں کے اوپر تیر برسائے، اور ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ اس جنگ کے اندر کہنے والوں نے کہا کہ محمد علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مسلمان تتر بتر ہو گئے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں تھا، کوئی کمان کو لیڈ کرنے والا نہیں تھا، کوئی کہاں پر پس رہا ہے، کوئی کہاں پر کٹ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، اس میں دو گروہ تھے، دونوں نے ہمت ہار دی تھی۔ واللہ ولیہما، اور اللہ رب العالمین ان دونوں گروہوں کا دوست ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، یہ ہمارے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ اب ہمیں اس بات کا افسوس نہیں کہ ہم ہمت ہار گئے ہیں یا ہم ہار جائیں یا جیت جائیں، ہمیں اس بات کا کوئی افسوس نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی ضرور خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر ایک بڑا بہترین جملہ فرمایا واللہ ولیہما، یہ دونوں جو گروہ ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اس بات پر اللہ رب العالمین کی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے، اور اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو مسلمانوں کی
قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کی توجہ کو اس بات کی طرف مبذول فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، دنیا کا مسئلہ ہو یا پھر آخرت کا مسئلہ ہو، دنیا اچھی بنانی ہو یا پھر آخرت اچھی بنانی ہو، تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی آپ نے نافرمانی کر دی تو پھر دنیا بھی بگڑ گئی اور آخرت بھی بگڑ گئی۔ اللہ کے رسول پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس جگہ سے آپ نے ہٹنا نہیں۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب تو ہم غالب ہو چکے ہیں، اب تو ہم کافروں کو شکست دے چکے ہیں، تو اب ہم جا کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے جو نیچے لڑ رہے ہیں، ہم مال غنیمت جمع کریں، ان کی مدد کریں۔ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی مخالفت کی اور اتنا بڑی سزا ملی کہ 70 صحابہ کرام اس دوران شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ یہ افواہیں سننے کو ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اتنا بڑا نقصان اگر آپ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے کوئی بندہ اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس آیات مبارکہ سے یہ بات واضح سمجھ آتی ہے، نہ اس کی دنیا کامیاب ہے نہ اس کی آخرت کامیاب ہے۔ اگر دنیا بھی بنانا چاہتا ہے، دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کے اندر اپنی عزت اور اپنے وقار کو بلند رکھنا چاہتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا اور آپ علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ غور کریں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب سے چھوڑا ہے نا، آپ پوری دنیا کے اندر جا کر کے معائنہ کر لیجئے کہ ہر جگہ پر مسلمان ذلیل اور خوار ہیں۔ وہ دوسروں سے ذلیل و خوار تو الگ بات ہے، ایک بندہ جنگ لڑتا ہے، شکست کھاتا ہے، پھر ذلیل و خوار ہو رہا ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہم اپنے حکمرانوں کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہیں، ہم پر اپنے لوگ مسلط ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کی وجہ سے ذلیل و خوار ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب بندہ جس طرح کا ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین ان افراد پر، ایسی اشخاص پر، ایسے جماعت پر ویسے ہی حکمران مسلط کرتا ہے۔ تو آج اللہ کے رسول پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم نے چھوڑا تو پھر ہم نے دیکھا نہ ہمارے پاس معیشت باقی بچی ہے، نہ معاشرت باقی بچی ہے، نہ ہم دفاعی حالات سے مضبوط ہیں، نہ ہم رزق کے حوالے سے مضبوط ہے۔ ہر طرف ہر جگہ پر مسلمان نفسہ نفسی کا عالم، غیظ و غضب، ہر جگہ پر غیبت، کہیں حکمرانوں کی، کہیں رشتہ داروں کی۔ تو یہ سارا نتیجہ اس بات کا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنے ہر حکم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء، جب بھی تمہارا کوئی مسئلہ ہو تو تم اس مسئلے کو سب سے پہلے حل کرو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف دوڑو، اسے تلاش کرو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔